رستے ہیں, بات غور کر رہے ہیں, اگر 10 رستے ہیں بھائی, ان میں ایک راستہ ایسا ہے نا کہ جو آپ کو پہنچائے گا. اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہر کوئی اپنی جگہ پر کیا ہے, ٹھیک ہے. میں مانسیرا سے آ رہا تھا, ایک برادر سے گفتگو ہو گئی, بھائی کم از کم تفکر کرنا چاہیے, تدبر کرنا چاہیے, تحقیق کرنی چاہیے. تو میں نے پوچھا بھئی آپ کس رستے پر ہیں؟ تو کہا بھئی میں جس رستے پر بھی ہوں, جو بھی ہے اپنے رستے پر ٹھیک ہے, آپ بھی ٹھیک ہے, میں بھی ٹھیک ہوں, فلاں بھی ٹھیک ہے. میں نے کہا دیکھو زبردستی اس بات میں نہیں, کوئی سنی ہو تو دلیل کے ساتھ سنی ہو, کوئی سنی ہے تو دلیل کے ساتھ سنی ہو, شیعہ ہے تو دلیل کے ساتھ شیعہ ہو. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ فلاں مولوی صاحب سنی ہے تو میں بھی کیا ہوں, سنی ہوں, فلاں جو ہے مولوی صاحب شیعہ ہے تو میں بھی کیا ہوں, شیعہ ہوں. قرآن نے کیا کہا ہے, بات آگے بڑھاؤں گا. قرآن نے کیا کہا ہے کہ فَبَشِّرْ بِعِبَادِ الَّذِينَ, کہ میرے بندوں کو بشارت دو. کون سے بندوں کو بشارت دو؟ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ, جو بات کو سنتے ہیں, توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. اور توجہ کے ساتھ سننے کے بعد ہر ایک کی سنو. ایسا نہیں کہو یہ شیعوں کی مجلس ہے, یہ وہابیوں کی مجلس ہے, یہ دیوبندیوں کی مجلس ہے, یہ بریلویوں کی مجلس ہے. نہیں, ہر ایک کی بات کو سنو, اور سننے کے بعد پھر اپنی عقل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے, اپنی فکر کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. کیوں؟ انسان میں اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے انسان میں اور حیوان میں؟ عقل کا فرق ہے. اگر کوئی کہے کہ انسان کھاتا ہے تو حیوان بھی کھاتا ہے. اگر ہماری زندگی میں جو ہے وہ پینا ہے, حیوان بھی پانی پیتا ہے. اگر جو ہے وہ تولید نسل کرتا ہے انسان, تو حیوان بھی کرتا ہے. تو فکر کا فرق ہے, سوچ کا فرق ہے, عقل کا فرق ہے. جو چیز انسان کو حیوان سے جدا کرتی ہے وہ کیا ہے؟ عقل. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ کس کا فرق ہے؟ عقل کا فرق ہے. آپ نے کبھی انسان حیوان دیکھا ہے جو سوچ رہا ہو؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ گائے, بھینس, بکری کھڑا ہوا, بیٹھا ہوا, سوچ رہا ہو بھئی کھانا کیسے ہے, پینا کیسے ہے, ہاں کمانا کیسے ہے. بھئی یہ سوچ کس کے اندر ہے؟ انسان کے اندر ہے. لیکن یہ سوچ استعمال کہاں پہ ہو رہی ہے؟ اس پر آگے بڑھ رہا ہوں. تو بات کیا کر رہا تھا کہ اس نے کیا کہا کہ ہر کوئی اپنے رستے پر ٹھیک ہے. تو میں نے سوال کیا کہ مانسیرا سے خیر آباد جانے کا رستہ کون سا ہے جو آسان ترین رستہ ہے؟ کہا کہ یہ بٹراسی کے ذریعے سے دوگا اور خیر آباد, یا پھر پیرا کے ذریعے سے خیر آباد. یہ 2 رستے ہیں نا, کوئی اور رستہ ہے اس کے علاوہ؟ نہیں ہے. اگر کوئی مانسیرا سے, توجہ ہے میری طرف آپ کی, اگر کوئی مانسیرا سے خیر آباد آنا چاہے اور چل پڑے شنکیاری کی طرف, اور کر رہے ہیں بات پہ, وہ ٹھیک جا رہا ہے. اگر کوئی مانسیرا سے خیر آباد آنا چاہے, چل پڑے کلندر آباد کی جانب, ٹھیک چل رہا ہے. اگر کوئی مانسیرا سے خیر آباد آنا چاہے اور چل پڑے گڑی کی طرف, ٹھیک جا رہا ہے. اب اگر کوئی کہے جو جس رستے پر ہے وہ ٹھیک ہے, یہ بات درست ہے. بھائی جس نے خیر آباد آنا ہے اس نے رائج لگے ہوئے رستے کا انتخاب کرنا ہے. اب بہت سارے رستے بن چکے ہیں. اب یا مولوی نے بنائے ہیں, یا راوی نے بنائے ہیں, یا حاکم نے بنائے ہیں, بن چکے ہیں. اس سے چھٹکارا نہیں ہے. اور بچانا کس نے ہے؟ قبر میں, آخرت میں کس نے بچانا ہے؟ مذہب نے بچانا ہے. پہلا سوال مذہب کا ہے, ما دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے؟ بات پہ غور کر رہے ہیں؟ تمہارا کیا دین کیا ہے؟ پہلے دین کو پہچاننا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, ہم قطعاً یہ نہیں کہتے کہ آپ شیعہ بن جائیں, لیکن جس رستے پر ہیں کم از کم دلیل ہونی چاہیے. جس رستے پر ہیں اس کا ثبوت ہونا چاہیے, اور ثبوت مولوی کا نہیں ہونا چاہیے, آپ کی اپنی عقل کا ثبوت ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کیا کہا ہے کہ آپ نے اپنی فکر استعمال کرنی ہے. ایک بہت پہلے کی بات ہے, ایک جملہ یہاں پر کہ اگر یہ مذہب فلاں ٹھیک ہو, مذہب ٹھیک ہو, تو فلاں مسجد کے مولوی صاحب قبول
کیوں نہیں کرتے؟ فلاں مسجد کے مولوی صاحب تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اتنے بڑے عالم ہیں بھائی، شخصیات حق کا معیار نہیں ہوتی، شخصیات حق کا معیار شخصیات نہیں ہوتی، شخصیات کا معیار حق ہوتا ہے۔ یعنی شخصیات کو دیکھ کر ہم نے مذہب کی شناخت نہیں کرنی، شخصیات کو دیکھ کر ہم نے مذہب کی شناخت نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ مذہب کو پہچاننا ہے، حق کو پہچاننا ہے، حق کو پہچاننے کے بعد پھر ہم نے شخصیات کو اس پر پرکھنا ہے، شخصیات کو اس پر پرکھنا ہے۔ جگہ جمل کا مسئلہ ہے، جگہ جمل کا واقعہ ہے۔ جگہ جمل جانتے ہیں نا آپ؟ ایک طرف آپ کا دادا ہے اور ایک طرف آپ کی نانی ہے نا جگہ جمل؟ تاریخ اسلام میں بعض مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں بعض چیزوں کی معلومات نہیں ہوتی۔ یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، بات اختلافی نہیں ہونی چاہیے۔ اختلافی بات کیا ہوتی ہے؟ جس کو میں مانتا ہوں آپ نہ مانتے ہوں، آپ مانتے ہو میں نہ مانتا ہوں، لیکن جگہ جمل کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی بالکل واضح انداز میں کرتا جاؤں کہ رسول خدا کی ازواج کی توہین ہمارے علماء کے نزدیک حرام ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر کا فتویٰ ہے کہ رسول خدا کی ازواج کی توہین کیا ہے؟ فتویٰ ہے، آفیشیل فتویٰ ہے، ریٹن موجود ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ ازواج رسول کی توہین کیا ہے؟ حرام ہے۔ توہین کرنا حرام، گالم گلوچ کرنا معاذ اللہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ لیکن آیا احترام اپنی جگہ پر، عزت اپنی جگہ پر، حرمت اپنی جگہ پر، لیکن کیا یہ معیار حق ہے یا نہیں؟ سوال یہ ہے۔ اب اسی مسئلے میں گرفتار ہو گیا جنگ جمل میں ایک صحابی کہ ایک طرف علی المرتضیٰ کی ذات ہے اور ایک طرف کون ہے؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب یہ پریشان ہو گیا، بلکہ اکیلی وہ نہیں ہے، اونٹنی پر آئی تھی جی، جنگ کی سربراہی کر رہی تھی، جنگ کی، فقط عام جنگ کے اندر سپاہی بن کے نہیں، یا پھر جو ہے وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد کے اندر، جنگ خندق کے اندر، جنگ خیبر کے اندر جو ہے وہ ازواج تھیں یا باقی جو مومنات تھیں، صحابیات تھیں، ان کا کام کیا ہوتا تھا؟ جنگ کے پیچھے رہ کر زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا۔ لیکن جنگ جمل میں انداز کچھ اور ہے۔ یہاں پر بی بی نے کیا کیا؟ جنگ کی سربراہی کی، جنگ کی سربراہی کی۔ یعنی ایک طرف جنگ کا سربراہ کون ہے؟ مولا علی ہیں، اور ایک طرف سربراہ کون ہے؟ حضرت عائشہ ہے۔ وہی تاریخی بات ہے۔ اب یہاں پر ایک صحابی مشکل میں پڑ گیا، حضرت عائشہ ہی نہیں تھی، ان کے ساتھ حضرت طلحہ بھی تھے، حضرت زبیر بھی تھے، جن کا نام عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ اب یہاں پر صحابی مشکل میں گرفتار ہے، پریشانی میں ہے، حیرانی میں ہے۔ مولا متقیان نے دیکھا، اس کے کندھے پر ہاتھ مارا، سمجھ آ گئی کہ یہ کسی مشکل کا شکار ہے، تذبذب کا شکار ہے۔ کہا تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہا یا علی، مجھے مشکل یہ ہو رہی ہے کہ ایک طرف آپ ہیں، خلیفہ راشد ہیں، آپ ہیں خلیفہ مسلمین ہیں، اور ایک طرف نبی کی زوجہ ہے، طلحۃ الخیر ہے، زبیر سیف الاسلام ہے، تو پھر میں پریشان اس میں ہوں کہ حق کس طرف ہے۔ میں پریشان ہوں کہ حق اتنا وہ بھی جانتا ہے کہ جہاں پر لڑائی ہوتی ہے حق دونوں جانب نہیں ہو سکتا، حق دونوں جانب نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، ایک عام جھگڑا ہوتا ہے، ایک عام لڑائی ہوتی ہے، اور ایک جنگ ہوتی ہے۔ عام لڑائی میں پھر کچھ لحاظ باقی رہتا ہے۔ مثلا ہمارے گھر کے سامنے دکان پر کار والوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، آپ کے سامنے ہے کوئی، وہ میرے خیال لحاظ ہے کہ جان ہماری بھی بچ جائے اور جان ادھر کی بھی بچ جائے۔ لیکن جہاں پہ ہوتی ہے جنگ، بات پہ غور کر رہے ہیں، جہاں پہ ہوتی ہے جنگ اور دونوں طرف کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تلوار، پھر وہاں پر لحاظ نہیں ہوتا کہ کوئی ہمارا مارا جائے یا اس کا بچ جائے۔ نہیں، کیا ہوتا ہے؟
اگر آپ کا ہاتھ پہنچے تو آپ نے اس کو مارنا ہے، اگر اس کا ہاتھ پہنچے تو اس نے اس کو مارنا ہے۔ اب جنگ جمل میں دونوں فریق ہیں آمنے سامنے، ڈنڈوں کے ساتھ نہیں آئے، کس کے ساتھ آئے؟ تلواروں کے ساتھ آئے۔ یعنی اس لشکر کا ارادہ کیا ہے؟ اس کو قتل کرنا ہے، اور اس کا ارادہ کیا ہے؟ ان کو قتل کرنا ہے۔ اب جنگ جمل کے اندر 17,000 مسلمان شہید ہوئے، جنگ جمل کے اندر 17,000 مسلمان کیا ہوا؟ شہید ہوئے۔ اب قرآن آپ پڑھتے ہیں، قرآن نے کیا کہا؟ جس نے ایک شخص کی جان بوجھ کر جان لے لی فجزاؤہ کیا جہنم، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اب مجھے سوال کر رہا ہوں، ریزلٹ آپ نے خود دینا ہے، نتیجہ آپ نے خود دینا ہے، کوئی توہین کی بات نہیں ہے، کوئی گالم گلوچ کی بات نہیں ہے، کوئی اختلافی بات نہیں ہے، بات ایسی ہے جو سب مانتے ہیں، ہر مسلک کا عالم ہو یا پھر تاریخ سے واقفیت رکھنے والا انسان ہو، یہ جانتا ہے یہ جنگ ہوئی ہے۔ یہ جنگ کیا ہے؟ ہوئی ہے۔ ایک طرف مولا علی ہیں اور ایک طرف باقی صحابہ ہیں، اور جنگ کے اندر 16,000 افراد قتل ہوئے ہیں۔ اب ان قتلوں کا ذمہ دار کون ہے؟ سوال ہے، ان قتلوں کا ذمہ دار کون ہے؟ تو بات چل رہی تھی اس صحابی کی، جب مولا امیر نے پوچھا، اس نے کہا کہ ایک طرف آپ کی ذات ہے، ایک طرف نبی کی زوجہ ہے، ایک طرف صحابہ کرام ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، تو میں پریشان ہوں کہ حق کس طرف ہے۔ یعنی اتنا جانتا تھا کہ دونوں طرف حق ہو نہیں سکتا، یا اس طرف والا حق پہ ہوگا یا اس طرف والا حق پر ہوگا۔ اب مولا امیر نے کیا کیا؟ ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو ان کی آج تک نہیں، قیامت تک کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے، ان کی اولادوں کے لیے ایک مشعل راہ بن چکا ہے۔ مولا امیر نے کہا کہ اعرف الحق، پہلے کہا کہ ان الحق لا یعرف بالرجال ولکن الرجال تعرف بالحق، کہ اے شخص جان لے کہ حق کی پہچان لوگوں کے ساتھ نہ کرنا، حق کی پہچان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی، لوگوں کی پہچان حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی لوگوں کو دیکھ کر حق کو نہیں پہچاننا، حق کو دیکھ کر لوگوں کو پہچاننا ہے۔ کہا کیا کرنا ہے؟ آخری جملہ کہا اعرف الحق، کا حق کی پہچان حاصل کرو، حق کی پہچان حاصل کرو، تعرف اہلہ، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ حق والا کون ہے۔ اور پھر کہا باطل کی پہچان کرو، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ باطل والا کون ہے۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ حق کو پہچاننا ہے۔ حق اگر سمجھ میں آ گیا تو پھر حق والے بھی سمجھ آئیں گے۔ باطل کو پہچاننا ہے، اگر باطل سمجھ میں آیا تو پھر باطل والے بھی سمجھ آئیں گے۔ یہ نہ کہو کہ فلاں اتنے بڑے مفتی صاحب، اتنے بڑے مولوی صاحب، اتنی